الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ برادران اسلام، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا کیا، اور جب نسب کے اس انتہائی درجے پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ سب برابر ہوں اور ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو، اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار نہ کرو۔ اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں، قبیلے اور خاندان بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، اور ایک شخص دوسرے کا نسب جانے، اور اسی طرح کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرے، نہ یہ کہ اپنی نسب پر فخر کرنے لگ جائے اور دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دے۔ یاد رہے کہ دنیا میں وہ امور اگرچہ کثیر ہیں کہ جن کی وجہ سے فخر تکبر کیا جاتا ہے، لیکن نسب ان میں سب سے بڑا امر ہے، کیونکہ مال، حسن اور بزرگی کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ ان چیزوں کے ختم ہونے پر تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ نسب کی وجہ سے کیا جانے والا تکبر ختم نہیں ہوتا، اسی لیے یہاں بطور خاص اسے ذکر کیا گیا۔ فخر و تکبر کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اپنے نسب کے ذریعے دوسروں پر تکبر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس آدمی کا نسب اچھا ہو وہ دوسرے نسب والوں کو حقیر جانتا ہے، اور بعض لوگ حسب و نسب کے ذریعے اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا دوسرے لوگ ان کی ملکیت میں اور ان کے غلام ہیں۔ وہ ان سے میل جول کرنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ان کی زبان پر یوں آتا ہے کہ تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو گھٹیا قسم کے الفاظ سے پکارتے ہوئے کہتے ہیں، تم کون ہو؟ تمہارا باپ کون ہے؟ میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے کا کیا حق ہے؟ تو مجھے جیسے لوگوں سے بات کرتا ہوں اور مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسی پوشیدہ رگ ہے کہ کوئی بھی نسب والا اس سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ نیک اور باعمل ہو، لیکن بعض اوقات حالت اعتدال پر ہونے کی صورت میں یہ بات ظاہر نہیں ہوتی،
اور جب اس پر غصے کا غلبہ ہو تو اس کے نور بصیرت کو بجھا دیتا ہے اور اس قسم کی گفتگو اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے میری تکرار ہو گئی تو میں نے کہا، اے کالی عورت کے بیٹے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، سعی پورا نہیں بھرا جاتا، سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا، اٹھو اور میرے رخسار کو پامال کر دو۔ تو دیکھیے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی جب انہوں نے سفید خاتون کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھا، اور یہ بات خطا اور نادانی ہے۔ اور دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح توبہ کی اور اپنے آپ سے تکبر کے درخت کو اس شخص کے تلوے کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جس کے مقابلے میں تکبر کیا گیا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تکبر کو صرف عاجزی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، تم کون ہو؟ تمہاری تو ماں ہی نہیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا، ان میں سے ایک نے کہا، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ اس طرح وہ 9 پشت شمار کر گیا اور کہا، تیری تو ماں ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، جس نے فخر کا اظہار کیا اس سے فرما دیجئے وہ 9 کی 9 پشتیں جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے، وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے ناک سے گندگی کو دھکیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آیت کے آخری حصے میں وہ چیز بیان فرمائی جا رہی ہے جو انسان کے لیے شرافت و فضیلت کا سبب ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں جاننے والا اور تمہارے باطن سے خبردار ہے۔ شان نزول: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک حبشی غلام یہ کہہ رہا تھا، جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 نماز ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، پھر اس کی وفات ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین میں تشریف لائے۔ اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار نسب نہیں بلکہ پرہیزگاری ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نسب پر فخر کرنے سے بچے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے عزت و فضیلت و نصیب ہو۔ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق چند احادیث ہم سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن حضور اقدس علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر دور کر دیا ہے، اور اب صرف 2 قسم کے لوگ ہیں، نیک اور متقی شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہے۔ گناہ گار اور بدبخت آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ حضرت اعدہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حجۃ الوداع کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اقدس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور
ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومی اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے۔ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ فضیلت صرف تقوی و پرہیزگاری سے ہے۔ تو جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ سب سے افضل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ غیر مختون ہوں گے اور ان کی رنگت سیاہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا اور انہی کے سبب ایک دوسرے پر فخر کرتے رہے۔ آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر و ذلیل قرار دے رہا ہوں، میں ہی غالب حکمران ہوں۔ کہاں ہیں متقی لوگ، کہاں ہیں متقی لوگ؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاہم، متفق علیہ۔ کچھ لوگوں نے دریافت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ یقول اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، متفق علیہ۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ایک چھلکا بطور صدقہ دے کر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل؟ فقال رسول اللہ مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، قالوا ثم من؟ قال مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ، رواہ البخاری۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، سب لوگوں میں افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرے۔ لوگ پھر عرض گزار ہوئے، اس کے بعد کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کسی پہاڑ کی گھاٹی میں سکونت اختیار اس کے بعد کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کسی پہاڑ کی گھاٹی میں سکونت پذیر ہو اور لوگوں کو اپنے زر سے محفوظ رکھے۔ حضرت سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، رواہ مسلم۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، مستغنی ہو اور گوشہ نشین ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن النبی انہ کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رواہ مسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، اپنے رب اللہ سے ڈرو، 5 نمازیں پڑھو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اپنے امرا کا حکم مانو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے ان کے پاس آ کر کہا، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تو نے مجھ سے اس چیز کا سوال کیا جس کے بارے میں نے تجھ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر چیز کی چوٹی ہے۔
اور تجھ پر جہاد لازم ہے کیونکہ یہ اسلام کی رحمانیت ہے، اور تجھ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت قرآن لازم ہے کیونکہ یہ آسمان میں تیری روح اور زمین پر تیرا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو اور ہر بلندی پر تکبیر کہو۔ جب وہ شخص واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کی دوری کو مختصر کر دے اور اس کے لیے سفر کو آسان فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے زیادہ راہ عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا زیادہ راہ عطا فرمائے۔ اس نے عرض کیا، حضور زیادہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرے گناہ بخشے۔ اس نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور زیادہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی کو آسان کر دے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شرافت مال سے ہے اور عزت تقوی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو بکثرت جنت مل جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی اور اچھے اخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جو زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ، زبان اور شرم کا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تدبیر سے بڑھ کر عقل مندی نہیں، معاصی سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں، حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب و نسب نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے جبکہ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راہ پر اور کبھی بستر پر پڑی کھجور پاتے تو فرماتے، اگر یہ اندیشہ اور خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہوگی تو میں ضرور اس کو کھا لیتا۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ صاحب تقوی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان سب سے بڑھ کر نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ الورع سید العمل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی عمل کا سردار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے اور دین کی اصل تقوی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بار بار قرآن کی درج ذیل آیات سنایا کرتے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی اتباع کرنے والا شخص ہلاک نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر عمل کرنے والا نادم ہوتا ہے، کیونکہ تقوی ہی کے ذریعے کامیاب لوگوں نے کامیابی حاصل کی اور معصیت کے ذریعے خسارہ اٹھانے والوں نے خسارہ اٹھایا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقوی اخلاق کا سردار ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرمایا دنیا میں لوگوں کے سردار سخی ہوتے ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب مرگ ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا میں نہیں جانتا کہ آل ابی بکر کا اس مال میں کوئی حصہ ہو سوائے اس اونٹنی اور شقل کرنے والے غلام کی جو مسلمانوں کی تلواریں تیار کرتا تھا اور ہماری خدمت بجا لاتا تھا، پس جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دینا۔ پس جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی گورا ہو یا کالا، آزاد ہو یا غلام، عربی ہو یا عجمی، جس کے متعلق مجھے علم ہو کہ وہ تقوی میں مجھ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے افضل ہے تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میں اس جیسا ہوتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی کا کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہاں تک کہ ایک رئی کے برابر برے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہاں تک کہ بعض حلال چیزوں کو بھی اس ڈر سے چھوڑ کر دے مبادا وہ حرام ہو۔ ہم حلال کے 70 باب اس خوف سے چھوڑ دیتے تھے کہ مبادا حرام کے کسی ایک باب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہیں سلام کیا اور عرض کیا مجھے کوئی وصیت فرمائیے کیونکہ میں غزہ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یہاں تک کہ تم اس سے جا ملو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور زندوں میں شمار نہ کرو، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو۔ حضرت عمر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کتاب اللہ کی ایک آیت مجھے اس چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ مجھے تمام دنیا عطا کر دی جائے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اہل تقوی میں سے بنائے۔ عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے زمین سے تنکا اٹھا کر کہا اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، اے کاش میں پیدا نہ کیا جاتا، اے کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، اے کاش میں کچھ نہ ہوتا، اے کاش میں بلا دیا گیا ہوتا۔ جس نے 3 چیزوں کے بغیر 3 چیزوں کا دعویٰ کیا وہ کذاب ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیے بغیر خوف خدا کا دعویٰ کیا وہ کذاب ہے۔ جس نے اپنے مال اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیے بغیر جنت کی محبت کا دعویٰ کیا وہ کذاب ہے۔ اور جس نے فقر سے محبت کیے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا وہ کذاب ہے۔ حضرت ابن مبارک سوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کہ تم اپنے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ کے تقوی پر مطلع نہ کرو، کہیں تمہارے دل پر آفت نہ آ پڑے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بچے۔ شیخ عبداللہ روزباری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جو تجھے اللہ تعالیٰ سے دور رکھے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مروی ہے کہ فقیر کے لیے فقر میں کم از کم 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 علم جو اس کی تدبر کرے، نمبر 2 پرہیزگاری جو اسے برے کاموں سے روکے، نمبر 3 یقین جو اسے عمل کرنے پر اکسائے، نمبر 4 ذکر جس سے اسے انس محسوس ہو۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سچا خوف یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ امام جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص کے اور اللہ کے درمیان تقوی اور مراقبہ موثر نہیں وہ شخص کشف اور مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبی فخر و تکبر سے بچائے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ